بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، آپ بھائیوں کی دعا سے دن اچھا گزر گیا. تکلیف تو ہے، بلکہ مجھے میرے درس سننے والے ساتھیوں میں کوئی فارماسسٹ بھی ہیں، کل ان کی کالیں آئیں،
وہ اینٹی بایوٹک مجھے لکھوانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی تمہاری بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے، میں کان والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، جیسے وہ سجیسٹ کرے گا پھر انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا. وہاں سے اگر کوئی ضرورت پڑی تو ضرور آپ کو تکلیف دوں گا. ان کا بہت شکریہ. دوستو یہ جو تکالیف ہے نا، یہ بھی اللہ کے شکر کا باعث بنتی ہیں. کیوں؟ کہ بار 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 اللہ کا نام زبان پہ آتا ہے. اللہ کرم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ فضل کر دے. یہ کتنے خوبصورت جملے ہیں. آج تو قیمت نظر نہیں آتی، لیکن یہ جو جملے ہیں یہ جنت کا، آخرت کا ذخیرہ ہیں. ایسی نیکیاں اللہ پاک ہمارے دامن میں ڈھیل دے گا، ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم نے کی نہیں ہے. تو ارشاد ہوگا یہی تو نیکیاں تھی جو تم کرتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور میں تم سے کرواتا رہا. تو یہ بھی ذریعہ ہے صبر اور شکر کا، اور دونوں کا ایک ہی مقام ہے، صبر کا بھی اور شکر کا بھی. حالانکہ دونوں اپوزٹ ہیں. یا یوں سمجھ لیں، اکثر مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کہ گاڑی میں بریک بھی ہے، ایکسیلیٹر بھی ہے. ایکسیلیٹر کا کام بگانا ہے، بریک کا کام روکنا ہے. دونوں اپوزٹ ہیں. لیکن اگر ان دونوں کا کمبینیشن نہ ہو تو بھائی جان آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو صبر ہے وہ بریک ہے، اور جو شکر ہے وہ ایکسیلیٹر ہے. دبا دو. لیکن اگر صبر اور شکر ہماری زبان پہ جاری رہے تو اس سے ایسے لفظ نکلتے ہیں جن کی فریکوینسیاں ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں ایویں ہی مولوی دم درود کرتے رہتے ہیں. او بھائی مولویوں کو چھوڑو یار. میں کسی ایک ایسے اچھے بھلے انسان کو کہہ دوں کہ تو بڑا کمینہ آدمی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. نہ تو میں نے لٹھ ماری ہے، نہ میں نے گھسون مارا ہے اس کو، لیکن وہ لفظ کمینہ جو ہے نا، اس کی فریکوینسی اتنی گندی ہے کہ بندے کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے. کیا خیال ہے کہ برائی تو ہمارے اندر قیامت برپا کر دے. برائی یہ برے لفظ ہیں، اور نیک لفظ والا کچھ نہیں بگاڑیں گے نا. اس کی بھی اپنی فریکوینسی ہے، وہ بھی وجود پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جب نام رکھا کرو تو بامانہ نام رکھا کرو، کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. یہ ہم نام رکھیں ڈبو، کبو، لبو، ٹبو، اور پھر مجھے یا آپ علماء کو کہتے ہیں جی تلاش کریں لغت میں یہ کون سا نام ہے. او بھائی نام رکھو سیدھے سیدھے. میں نے اپنے پوتے کا نام محمد بخش رکھا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، باپ اس کا بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. لیکن میں نے کہا اس کا نام رکھو، بلکہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ محمد بخش رکھوں. محمد بخش، ذرا غور کریں آپ. تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ناموں کی فریکوینسی جو ہے نا وہ بندے کے وجود پہ اثر کرتی ہے. تو جب الحمدللہ کہیں گے، شکر للہ کہیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے ان لفظوں کی کوئی فریکوینسی نہیں ہوگی؟ ہے یہی وجہ ہے. چلتے آگے. سورہ احزاب ہے، 33 نمبر اس کا نمبر ہے. سورہ احزاب کا سپارہ 22 ہے. وہی چل رہا ہے روٹین سے. 3 آیات میں نے پڑھی ہیں آج، 59، 60 اور 61، 59، 60 اور 61. مضمون پرانا ہی ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے، آپ کے تو علم میں ہے، مجھ سے بھی سنا ہے، دنیا بھی بیان کرتی ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں. اب تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ہر شے فنگر ٹپ پر ہے ہمارے، کہ جب سے دنیا بنی ہے پہلا جھگڑا عورت کی وجہ سے ہوا ہے، عورت کی وجہ سے، اور پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا ہے. یہ مولویوں کے فرقوں کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ جو آپ لوگ اٹھا کے الزام لگا دیتے ہو ہمارے اوپر، جی مولوی فرقے باز ہیں، جی لڑائیاں کرواتے ہیں، قتل کرتے ہیں. قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ وہ خاتون تھی جس کے پیچھے دونوں بھائی لڑے تھے،
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ. یہ واقعہ سارا آپ کو سنا چکا ہوں میں. تو اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے شادی کر لی ہے. اس نے نو تو نہیں کر سکتا، اسے میں کروں گا، میرا حق بنتا ہے. اب وہ عورت درمیان میں آ گئی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، نہ کسی مسجد کے امام تھے، قتل ہو گیا. تو یہ شرارت عورت کی وجہ سے چل رہی ہے. عورت نہیں سمجھتی، اور یہی المیہ ہے. سمجھتی ہیں نہیں، ساری نہیں، لیکن نہیں سمجھتی، لیکن سمجھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیٹرین نہیں ہوتے تھے. باہر جاتی تھی جنگل میں، جب سورج چھپ جاتا تو وہ جنگل بیابان میں چلے جاتے. جنگل بیابان میں جاتے تو جو گریبر ہوتے تھے، گریبر یہ جو قبضہ گروپ ہوتا ہے نا زناکاروں کا، یہ ہر جگہ پر، پاکستان میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، گریب کر لیتے ہیں. یہ لفٹ کے اندر آپ سوار ہوں، دیکھا پہ عورت اکیلی ہے، اللہ اللہ گریب کر لیتے ہیں. وہ منہ دبا دیا، کپڑا رکھ دیا، اپنی حرکت کی اور بھاگ گئے. اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے کہ چھپ جاتے تھے اور یہ جھاڑیوں کے پیچھے. اچھا ساری عورتیں اپنا وہ دوپٹہ لے کے نکلتی تھیں، باندیاں بھی، کنیزیں بھی، آزاد عورتیں بھی، منافق عورتیں، مشرک عورتیں بھی، ساری ایک جیسی ہو کے نکلتی تھیں. تو بسا اوقات وہ جو شیاطین تھے انہوں نے مسلمان عورتوں کو بھی چھیڑا انہوں نے. وہ تو بھاگ آئیں، جن میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. کہا کچھ نہیں، پہچان لیا کسی نے ان کو، وہ وہیں سے واپس آ گئی. تو آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، اور کچھ صحابہ کرام کی خواتین نے بھی صحابہ کرام سے کہا کہ ہم جب رات کو باہر جاتی ہیں تو وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں ہمیں. اگر تو کوئی اور چپ کر گئی تو ان کا کام شروع ہو جاتا تھا، اگر کوئی بول پڑی تو بھاگ جاتے تھے. اور وہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ باندی ہے، یہ مشرک عورت ہے، یہ مومن عورت ہے، یہ مومن عورت ہے. یہ کچھ نہیں اندازہ تھا ان کو. تو سرکار کھانا کھا رہے تھے اور ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی. ابھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بی بی سودا میرے گھر تشریف لائیں، سرکار وہ بوٹی ہڈی والی ہاتھ میں تھی، وہی آنی شروع ہو گئی. کیا وہی آئی؟ یہ مسلمان عورتوں کو سننا چاہیے اور قرآن کو پڑھنا چاہیے اور قرآن کو سن کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والی عورتوں، اے محبوب. اچھا قرآن بڑے مسئلے حل کرتا ہے، ویسے ہم ہی لڑتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن قرآن سے پوچھو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. آج بھی ایک آیت میں کئی مسئلے حل کر دیے اللہ نے پاک کلام میں. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ کے نبی کے گھر سے کام شروع ہوا ہے جی، اللہ کے نبی کے گھر سے کام شروع ہوا ہے. اور ہمارے گھر تو ہم تو کہتے ہیں جی ہم تو وہ ہیں مبلغین ہیں. ہمارے تو ویسے گھر میں سنتا بھی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے 2-4 لوگ جن کی سن لیتے ہیں، مگر ہم لوگ تو خود قبضہ گروپ کے قبضے میں ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب کام شروع کر اپنے گھر سے. کس کو کہے؟ اپنی بیویوں کو، و بناتک، اور بیٹیوں کو. سن لیں ذرا یہ بات، زور دے کے کہہ رہا ہوں، ایک بیٹی کو نہیں، بناتک. تو نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. تو ایک کہاں سے آ گئی ہے نا؟ یہ مسئلے حل کرتا ہے اللہ کا قرآن، اور اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس.
آنی مانی یعنی تانی بانی، یہ اس قسم کی وہ نکال کے صغر و کبرے آپ کو پریشان کر دیں گے، لیکن قرآن ان صغر و کبروں سے پریشان نہیں ہوتا۔ ازواج کا و بنات کا و نساء المومنین، ہاں جی، اے مومن کی مومنوں کی عورتوں، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے، اوڑھنی دوپٹہ لیتی ہو ٹھیک ہو گیا، یہ آپ قمیص پہنتی ہو ٹھیک ہو گیا، شلوار پہنتی ہو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اوپر ایک چادر لو اور گھونگھٹ نکالو، اس کے اوپر ایک چادر لو اور اس کا گھونگھٹ نکالو۔ ایک حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرکار کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اتفاق ہے کہ مدینے نہیں پہنچ سکے۔ یہ مدینے اس وقت پہنچے جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ تو امام ابن سیرین، یہ جو خواب بتاتے ہیں نا، علماء بتاتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، تعبیر الرؤیا وغیرہ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ، بڑا امام گزرا ہے۔ خواب تو ان کی کتاب ہے چھوٹی سی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے، لیکن اصل تو وہ محدث تھے، مفکر تھے، فقی تھے۔ تو انہوں نے حضرت عبید اللہ سے، وہ پھر مدینے میں رہ گئے، یہاں پڑھا، عالم بنے، اور ان کا درجہ قاضی شرح کے برابر تھا۔ ان کا قاضی شرح بڑا مشہور قاضی گزرا ہے شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، اس کے برابر یہ تھے حضرت عبید اللہ سلمانی۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے پوچھا کہ سلمانی صاحب یہ بتاؤ کہ اوڑھنی بھی ہے، قمیص بھی ہے، شلوار بھی ہے، یا ابا لمبی بھی ہے، اس کے اوپر یہ چادر جو ہے یہ کیسے لیں گے آپ؟ یہ جلابیب کیا ہے؟ جلبیب یا جلابیب تو جمع ہے اس کی، تو ان کا چادر لاؤ۔ تو حضرت عبید اللہ سلمانی نے چادر منگوائی اور پوری لپیٹ کر کے سر کے اوپر ڈال کے تو گھونگھٹ نکالیا، ایک آنکھ خالی رکھی یہاں پر۔ یا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ایران کی عورتوں میں یا عرب کی عورتوں میں وہ نکال لیتی اور ان کی ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک حضرت عبید اللہ سلمانی نے وہ ایسے پڑھ کے گھونگھٹ بنا لیا۔ وہیں سے ہمارے کلچر میں بھی گھونگھٹ آیا، اور اس پہ بڑے گانے بھی لکھے گئے، بڑی فلمیں بھی بن گئیں، بڑا ہمارے کلچر میں بھی گھونگھٹ آ گیا۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھونگھٹ کی کیا ہم نے تعریف و توصیف کی، وہ سارا کچھ ہی اڑ گیا۔ اور جو مشرک عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھی؟ وہ بال کھول کے چلتی تھی مشرک عورتیں، جی، کانوں میں بڑے بڑے بالے ہوتے تھے، بال ان کے کھلے ہوتے تھے، اور وہ جلدی شکار ہو جاتی تھیں۔ اور باندیاں، کنیزیں جو تھیں وہ بیچاری مجبور ہوتی تھیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ پاک نے مشورہ دیا، محبوب ان سے کہو کہ یہ چادر اوڑھ کر گھونگھٹ نکال لیں۔ کیوں؟ یہ قرآن نے لکھا ہے، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ تو مسلمان عورتوں کی پہچان، سن لو میری بہنوں بیٹیوں، بیٹھی ہو تم میرے سامنے، باپ ہو تمہارا، نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، لیکن اللہ کا قرآن تو کسی کا نہیں، سب کے لیے یکساں ہے، وہ میری بیٹیاں یا کسی کی بیٹیاں۔ گھونگھٹ، چادر، میرے رب نے فرمایا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان عورت کی پہچان کیا ہے؟ گھونگھٹ، چادر کا، یہ پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کر کے باہر نکلو گی تو کسی بے ایمان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تم پہ ہاتھ ڈال سکے۔ تو جب میرا رب کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی معنی تو ہوگا، تو خیر تو ہوگی۔ اور آج کیا ہے؟ ہم سارے بڈھے جوان بیکار ہیں، خواتین ویسے شور مچاتی ہیں، جی ہماری آزادی سلب ہو گئی ہے، ہمیں آزاد نہیں کیا جاتا، اور اوپر سے گھر میں ساری منمانی انہیں کی چلتی ہے۔ ہمیں کون پوچھتا ہے؟
کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا، کوئی چادر نہیں ہوتی، ماں سوائے وہ ہماری جیسی بیگموں کی بوڑھی، مولویوں کی بوڑھی عورتیں، وہ بیچاری چادر لے لیتی ہیں، ہاں جی، وگرنہ ہماری بچیاں کہاں چادر لیتی ہیں؟ چادر تو بڑی دور کی بات ہے۔ دوپٹہ تھا، پہلے وہ گلے میں پہنا، اب اتر گیا۔ پاکستان کے میں پچھلے دنوں گیا تو پتہ چلا کہ وہ شلوار کی جگہ پاجامہ، اور وہ بھی عجیب و غریب قسم کا، اور بازو غائب اور گریبان نیچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کا کلچر ہے بھائی؟ کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہیں ہم لوگ؟ میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری پہچان ہے مسلمان عورتوں کی، چادر لو، گھونگھٹ نکالو، تاکہ اجنبیوں کی نگاہ تو بر نہ پڑے، فلا یؤذین، اور تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں، مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، ہاں اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اچھا، دو قسم کی مصیبتیں چل رہی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ باہر چھپ کے کھڑے ہو جاتے، تنگ کرتے، تو اللہ نے ایک حل بتا دیا۔ حل کیا بتایا؟ کہ مسلمان عورتوں سے کہو اپنی پہچان کرا دیں۔ مشرک عورتیں بال کھول کے جاتی تھیں، اچھا کنیزیں اوڑھنی تو لیتی تھی لیکن چہرہ کو ہر چیز کھلی ہوتی تھی ان کی۔ اب جب مسلمان عورت نے نقاب پہننا شروع کیا، گھونگھٹ پہننا شروع کیا، تو پھر وہ ڈر گئے، گریبر، وہ زناکار، وہ گروپ بدماشوں کا۔ ان کا کہ اب تو ہم اگر اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ تو مسلمان عورت ہے، اس کو تو لواحقین آ جائیں گے، ہمارا تیا پانچا کر دیں گے۔ وہ ڈر گئے، اور مسلمان عورتوں کی عزت محفوظ ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ گھونگھٹ کی وجہ سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے۔ اور رب سے بڑھ کے کوئی مشورہ دے سکتا ہے ہمیں؟ نہیں دے سکتا۔ اچھا، ایک اور گروپ تھا مدینہ پاک میں، وہ کیا کرتا تھا؟ مشرک بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ اچھا، منافقوں کے کوئی سینگ نہیں ہوتے تھے، نہ، وہ ہمارے آج کل بھی مسجدوں میں بڑے ہیں۔ امام جی نماز پڑھا کے جب باہر فارغ ہوتے ہیں نا، تو 2-3 بندے ادھر بیٹھے ہوتے، 2 ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ان کے جب پاس جا کر باتوں سنو نا، ہوئے 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 ہوئے، بڑا بے ایمان ہے مولوی، فلاں پیسے کھا گیا، فلاں یہ کر گیا، اور یہ جو صدر بنایا مسجد کا بڑا کتے کا بچہ ہے جی۔ میں نے سنی باتیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ لڑائی ہوگی اچھی خاصی ہماری مسجد میں ایک مرتبہ اسی بات پر، یہ کتے کے بچے پہ۔ او بھائی، اللہ کے گھر نماز پڑھنے آئے ہو، نماز پڑھو نا یار، اور اللہ کے گھر سے سیدھا اپنے گھر جاؤ اور چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے 2 فرشتے رکھے ہوئے جاسوسی کر رہے ہیں، تم کیوں مصیبت میں پڑے ہوئے ہو؟ وہ لکھ رہے ہیں جو بھی تم، اور تم مفت میں اللہ تعالیٰ کے کام میں، یعنی فرشتوں کے کام میں مداخلت کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو۔ چھوڑ دو یہ کام۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے، سرکار چھوٹے چھوٹے جیش بھیجتے تھے لڑائی کے لیے نا باہر، تو ابھی وہ بیچارے پہنچ نہیں پاتے تھے مدینے میں، مشہور کا اوے مارے گئے، لٹے گئے، برباد ہو گیا قافلہ، اب لاشیں آئیں گی، افراتفری پھیلاتے تھے، افراتفری پھیلاتے تھے۔ ایک یہ مصیبت تھی اور ایک وہ مصیبت تھی۔ تو اللہ کریم نے دونوں کا یہاں سد باب فرمایا ہے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ تھوڑا تھوڑا مکمل ہو جائے ہمارا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، محبوب اگر یہ منافق باز نہ آئیں، اور یہ جن کے دلوں میں مرض ہے، مومن عورتوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، خیر مومنوں کو تو جب پردہ مل گیا وہ تو بچ گئیں، محفوظ ہو گئیں۔ آج بھی مسلمان عورت تبھی محفوظ رہ سکتی ہے اگر وہ پردے میں ہوگی، یہ بات لکھ لو، وگرنہ جس طریقے سے بن سنور کر ہماری بچیاں نکلتی ہیں گھر سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شیطان روتا گھر بیٹھ کے کہ خوش ہوتا ہوگا کہ واہ 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 کیا کام کر دیا، میرا کام تو یہ کرکٹ والوں نے کر دیا ہے، کاچے پہنا کے نچا دیا ان کو، ڈھول ساتھ بجوا دیا ان کو۔ وہ تو تالیاں بجاتا ہے شیطان، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور اس قدر یعنی وہ جو میک اپ شکاپ بنا کے وہ کرتی ہیں اللہ کی بندی، ہاں جی، لگتا ہے جیسے تازہ تازہ خون پی کے وہ کسی قبر سے آ رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت، اگر منہ دھل جائے نا صبح اٹھ کے
تو خامد کا دیکھنے کو دل نہ چاہے. یہ شکل ہے انسان کی؟ نہیں، شکل وہی جو رب نے عطا کی ہے، اس کی قدر کرو. اس کو کسی پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سمکھر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی آئی برو کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ کا دیا ہوا. میں آج مسجد میں ایک بیان تھا میرا ایک جگہ تھے، تو میں وہاں سے نکلنے لگا، ابھی درس دینا تھا، بڑا بھاگ پہنچا میں. آج بہت مشکل سے پہنچا میں، الحمدللہ پہنچ گیا. تو مجھے ایک قلم کار نے روکا، وہ کالم لکھتا ہے اخبار نویس سے، اخبار بھی اس کا اپنا. مجھے کہتا مولوی صاحب. میں نے جی حکم کرو. کہتا پہلے تمہاری لال داڑھی تھی. میں کہا ہاں. کہا اچھی لگتی تھی، لیکن جب سے یہ تمہاری سفید داڑھی ہوئی ہے نا، دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے اس کو کیا بات بتائی؟ میں کہ یہ میرا کمال نہیں بھائی. حدیث پاک پڑھ رہا تھا میں نے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی تھی کہ جب بندے کے چٹے وال آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بالوں کی حیا کرتا ہے. میں نے کہا چھوڑ اس رنگت کو. 25 برس مہندی لگائی، ایک دم چھوڑ دی، اور آج آپ کے سامنے ہے. وہ بھائی کون سا کام ممکن نہیں ہے؟ اگر ہماری بچیاں آج فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم نے گوگل نکالنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو مجبور نہیں کر سکتی، صرف وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو سکتی ہیں. جب ان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا کہ کیا خوبصورت مشورہ دیا ہے اللہ نے کہ اللہ ہمیں بچنے کا تو انہیں طریقہ بتا دیا کہ مسلمان عورت محفوظ کس طرح رہ سکتی ہے. نہ نظریں ٹکرائیں گی، نہ حرام زدگی پیدا ہوگی، اور نہ دلوں میں مرض پیدا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے یہ منافقین، یہ شوشے چھوڑنے والے اور یہ مریض دل کے عورتوں کے چکر باز جو ہیں، یہ ان کے دلوں میں روگ ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. والمرجفون فی المدینۃ، اور یہ جو جھوٹی افواہیں روز بنا کے چھوڑتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. یہ باز آ جائیں اچھا ہے، نہیں باز آئیں گے، اے محبوب میں آپ کو غلبہ عطا کروں گا ان پر، ان کو پیچھے آپ کو لگاؤں گا، میں آپ کو غلبہ عطا کروں گا، ان کو پیچھے آپ کو لگاؤں گا، اور پھر یہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. نہ 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 نہ، ہمیں تھوڑے دن تمہارے ہمسائے رہیں گے، مگر تھوڑے دن. لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تھوڑے دن رہ سکیں گے. ملعونین، لعنت ہوگی ان پر. اینما ثقفوا، یہاں سے جب تم ان کو نکالو گے، یہ جہاں کہیں پائے جائیں گے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ وہیں پکڑے جائیں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا. ذلیل ہو کر نکلیں گے، پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے اگر باز نہ آئے یہ. اور ہوا کہاں باز آنے والے ہیں؟ یہ شیاطین بھی کبھی باز آتے ہیں نا. یعنی کہ تو ساری انڈسٹری ختم ہو جائے گی. پتہ یہ کتنا کاروبار ہے ان کا، یہ میک اپ والوں کا، ہوئے 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 ہوئے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو برباد ہو جائیں گے یہ لوگ. تو فرمایا کہ جب یہ یہاں سے نکلیں گے اور میں ان کے اوپر تمہیں تسلط عطا کروں گا، ان کے پیچھے لگا دوں گا، تو پھر جب تم نے ان کو نکال دیا مدینے سے تو یہ لعنتی ہو جائیں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل ہو جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی دستور ہے اللہ کا، یہی دستور ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. خلوا من قبل، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ پچھلے ہوں یا اگلے، پہلا ہو یا آخری، سکہ بند بات ہوتی ہے. یہ یو ٹرن والی کوئی بات نہیں یہاں پر، نہ 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 نہ، مصلحت کوئی نہیں یہاں پر. فیصلہ میرے رب نے کر دیا، پہلے بھی کیا تھا تو وہی تھا، آج بھی کیا ہے تو وہی فیصلہ ہے. تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کے قرآن کتنے مسئلے حل کرتا ہے. ہم ہی یہ سوشل میڈیا پہ بحث کرتے رہتے ہیں جی. کوئی کہتا ہے جی سرکار کی ایک بیٹی تھی، کوئی کہتا ہے جی اسلام. اللہ کہتا ہے کہ اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. بیوی ایک تو نہیں تھی نبی پاک کی، کئی بیویاں تھیں نا. بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو اس کا مطلب کئی بیٹیاں تھیں. اگر ازواج کا کہہ کے ایک بیوی مراد نہیں لے سکتے تو بناتی کا ایک بیٹی کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی ہے.
تو اللہ کریم نے کہا کہ اپنے گھر سے شروع کر اور ان کو چادر دے. اگر یہ چادر اوڑھ لیں گی تو یہ شیطانوں کی نگاہوں سے بچ جائیں گی. اگر نبی کی بیٹیاں بچ سکتی ہیں چادر لینے سے، ان کی بیویاں بچ سکتی ہیں، مسلمان عورتیں بچ سکتی ہیں، تو ہم کون ہیں بھائی؟ ہم ہندو تو نہیں ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بچیاں بھی مسلمان ہیں، ہماری بیٹیاں بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں. یہ جو لبرل قسم کے جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹی وی پہ، کل بھی ایک صاحب نے مسئلہ بتایا، میں نے اس کا بڑا رد کیا، بلکہ جس بچے نے مجھے کال کی میں نے اس کا ثبوت اس کو بھیج دیا. تو لبرل بھائی تیری مہربانی، جو قرآن میں لکھا ہے جی چادر یوں لو تو یوں ہوتا ہے، تو یوں لو تو یوں ہوتا ہے جی. ہاں جی، ایک حدیث میں لکھا ہے جی کہ نبی نے سرکس دکھائی تھی. او بیوقوف انسان، کہ سرکس میں لے کے نبی پاک گئے تھے. وہ عید کا روز تھا، عید کا روز تھا. سن لے بات، یہ کیسا ٹویسٹ کرتے ہیں باتوں کو، یہ لبرل. عید کا روز تھا تو وہ جو حبشی تھے وہ گتکا کھیلتے، ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک، وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے. عید کا دن تھا تو وہ ڈانڈے آپس میں ایسے لڑاتے ہیں، لکڑیاں لڑاتے ہیں. وہ لڑاتے ہوئے جب سرکار کے گھر کے سامنے سے گزرے تو سرکار دروازے پر آئے. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے باہر؟ کہا آج عید کا دن ہے، کچھ حبشی ہیں وہ اپنا کلچر جو ہے نا وہ اپنے گاؤں کا، وہ اس کو اپنا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو سرکار کی یہ قمیص، یہ جو بازو تھا نا یہ ایسے ظاہر کہ لمبا ہوتا ہے دستاشہ جو آپ پہنتے تھے، تو وہ اس کی اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک کانی آنکھ سے دیکھا تو وہ گٹکا کھیل رہے تھے، اور وہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گئی. لو جی یہ حدیث ہے. اور ایک صاحب نے لکھ دیا نبی نے اپنی بیوی کو سرکس دکھائی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نبی نے کوئی سرکس نہیں دکھائی. سرکس کے جانور تو تم لوگ ہو جو اللہ کے نبی کی باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. خدا کا خوف کرو. اللہ تعالی ہمیں بھائی ان مصیبتوں سے نجات دے. اللہ کا قرآن پڑھو. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، یار ہمیں مانو نہ مانو، نہ 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 نہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے جڑ جاؤ. قرآن خود ہی آپ کو سنبھال لے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.